وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین نظام، حاضران مجلس، اللہ تعالیٰ نے اولاد جو نعمت عطا کی ہے، یہ ان چند چنندہ نعمتوں میں سے ہے جس کی تمنا انبیاء علیہ السلام نے بھی کی۔ اولاد چاہے کسی بھی صورت میں ہو، بیٹے کی صورت میں یا بیٹی کی صورت میں، اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے جاہلیت کے مزاج کو ختم کرنے کے لیے بیٹیوں کی فضیلت زیادہ بیان کی اور بیٹیوں کو زیادہ پروٹوکول دیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کسے 3 بیٹیاں عطا کرے، وہ ان کا حق ادا کرے، ان پر خوب خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اس عمل پر باپ کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، کسی کی 2 بیٹیاں ہو تو آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی یہ انعام ہے۔ پھر کسی نے عرض کیا کسی کی 1 بیٹی ہو تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی یہی انعام اور یہی فضیلت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اولاً 4 بیٹیاں عطا کی۔ جاہلیت کا جو مزاج تھا کہ بیٹی نعوذ باللہ ایک عار اور شرمندگی کا سبب ہے، اس کو ختم کرانے کے لیے، اس کو ذہنوں سے دور کرانے کے لیے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اولاد کی تربیت میں بیٹی کی تربیت کو زیادہ اہمیت دی ہے اور اس کے لیے فرمایا، اللہ کسی کو بیٹیاں دے، وہ ان کو تعلیم اور تربیت دے، نکاح کرا دے، جب نکاح کی لیاقت اس میں پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس باپ کے لیے فرما رہے اپنے نبی کے زبانی، وہ باپ اور نبی جنت میں ایک ساتھ ہوں گے، قریب قریب ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیز سے بزرگوں دوستوں، بچپنے کی تربیت کی کمی آئندہ اور فیوچر میں نقصان اور خسارے کا سبب ہوتی ہے۔ بچپنے میں کمپرمائز کرنا تربیت کے باب میں آگے ماں باپ کو خون کے آنسو رلاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا بیٹیاں اگر آپ کے پاس ہے، اس کا ایسا خیال کرو جیسے تم اپنی ضروریات کا خیال کرتے ہو، اس کی ایسے حفاظت کرو جیسے اپنی قیمتی سامان کی حفاظت کرتے ہو۔ اور آقا نے فرمایا، باپ کی طرف سے اولاد کو 2 ہدیے ہیں۔ پہلا ہدیہ مال کی صورت میں اور دوسرا ہدیہ تعلیم اور تربیت کی صورت میں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ان دونوں ہدیوں میں سب سے افضل ہدیہ تربیت اور تعلیم ہے۔ ایک آدمی اپنی اولاد اور بیٹیوں کی طرف سے گیہوں صدقہ کرے، اس سے کرتے ہیں، اور دوسرا آدمی اپنی بیٹیوں کو یعنی اولاد کو ایک دینی بات سکھا دے، پردہ کرنا سکھا دے، زبان کی حفاظت سکھا دے، چھوٹے بڑے کا ادب سکھا دے، آئندہ شوہر کی بیوی بننے والی ہے اس کے حقوق سکھا دے، برداشت کرنا سکھا دے، اور بیجا
زیب و زینت سے پرہیزگاری سکھا دے، اپنی حیا کو بے شرم کرنے سے بچانا سکھا دے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک تعلیم گیہوں صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ ایک تعلیم شریعت کی گیہوں صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ اس لیے میرے عزیز بزرگ و دوستو، میں نے گزشتہ کہا تھا، اکابرین شادی سے پہلے بیٹیوں کو قرآن بھی سکھاتے اور قرآن کی سورتوں میں سورہ نور سکھایا کرتے تھے۔ کون سی سورت؟ سورہ نور 18ویں پارے میں۔ آپ سب سے درخواست ہے اپنی بچیوں کو یہ سکھائے بھی، ترجمہ پڑھائے اس کا، معارف القرآن سے یا پھر مفتی تقی صاحب کی آسان ترجمہ قرآن سے بچی کو پڑھائے، بیٹا اس کو پڑھو، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بلکہ بعض اکابرین کا معمول تھا، اپنی بچی سے کہتے نکاح سے پہلے اس سورت کو لکھ لے، فیئر کر لے اور اسے اپنے پاس رکھنا، یہی میری تیرے کو وصیت اور نصیحت ہے۔ جیسے باپ وصیت کرتا نا ڈولی جب جاتی ہے، بیٹا ایسا کرنا ویسا کرنا، تو وہ نصیحت کے بجائے قرآن کی سورت اس کے ساتھ لکھ کر دیا کرتے تھے کہ ساری نصیحتیں تجھے اللہ نے کر دی، پردہ سکھایا، تربیت سکھائی، پرہیزگاری سکھائی، حیا سکھائی، بیجا زیورات سے پرہیزگاری سکھائی، نگاہوں کی حفاظت سکھائی، گھر میں آنے جانے کے آداب سکھائے، چھوٹے بڑے اور بڑوں سے حسن سلوک سکھایا، ساری باتیں سکھائی اس سورت کے اندر۔ تو ایک بات تو یہ کرنا ہے نکاح سے پہلے، اپنی بچیوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ دوسری بات، اپنے بچیوں کو، جوان بیٹیوں کو بہشتی زیور پڑھاؤ۔ کیا پڑھاؤ؟ بہشتی زیور۔ اگر خود پڑھنا جانتی ہے تو خود پڑھوائے، نہیں تو اپنی بیوی سے پڑھاؤ، اس کی ماں سے۔ گھر میں جو خاتون ہے پڑھی لکھی، اس سے پڑھاؤ۔ حضرت تھانوی نے خالص عورتوں کے لیے کتاب لکھی ہے، بہشتی زیور۔ بلکہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، جب آپ کی بیٹی کی ڈولی اٹھتی ہے اور وہ اپنے سسرال جاتی ہے تو آپ قرآن دیتے ہیں، اسی طرح قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کی کتابیں بھی دیں، منتخب احادیث بھی دیں، فضائل اعمال بھی دیں، اسی طرح ساتھ ساتھ میں بہشتی زیور بھی دیں، ساتھ ساتھ میں بہشتی زیور بھی دیں۔ اور ایک کتاب اور کہنے لگا ہوں، اس کو نوٹ کر لینا، تحفہ خواتین۔ کون سی کتاب ہے؟ تحفہ خواتین، مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی کی ہے، جو بڑے حضرت مولانا یوسف صاحب کے ساتھ کی، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کی، مولانا عاشق الہی میرٹھی۔ ان کی کتاب تحفہ خواتین، اپنی بچیوں کو شادی سے پہلے بھی پڑھائیں، شادی کے بعد ان کے ساتھ ہدیہ بھی دیں۔ یہ آپ کی تعلیم اور تربیت دوسرے ہدایہ سے افضل ہے اور دوسری ضروریات کا انتظام کرنے سے اعلیٰ ہے۔ پھر بزرگ و دوستو، اگر یہ تربیت ہو گئی، آپ نے کرا لیے بچیوں کو، صحابیات کے واقعات، حیات صحابیات ان کو پڑھائے، سیر الصحابیات پڑھائے، وغیرہ وغیرہ، ان میں جب یہ برداشت کی لیاقت پیدا ہو جائے اور وہ بالغ ہو جائے، ان کا نکاح کرا دو، بچیوں کا نکاح کراؤ، جلدی کراؤ، جلدی عمر میں۔ ہاں، ایک اچھی طرح بات سمجھو، کھانے پینے کے بعد انسان کی سب سے بڑی ضرورت نکاح ہے۔ کھانے پینے کے بعد سب سے بڑی ضرورت نکاح ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی۔ اگر اس ضرورت کو پوری کرنے میں ماں باپ سے کوتاہی ہو جائے اور پھر وہ کسی غلطی کا شکار ہو جائے، گناہ وبال ماں باپ کے سر پہ آئے۔ یہ بات بیٹوں کے حق میں بھی خیال رکھو آپ، اور بچیوں کے حق میں بھی خیال رکھو کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔
حال کے امر کو جاننا یہ علم کا مقصد ہے. آپ اس کے حال کے امر کو جانو. بیٹی کیا چاہتی ہے, بیٹا کیا چاہتا ہے, اس کی آپ ضرورت کا انتظام کرو. اس لیے شریعت میں شادی کی ترغیب دی ہے جلدی کرانے. حضرت علی کا فرمان ہے, بہت بار سنا ہے, لڑکی اگر نکاح کے لائق ہو جائے اور اس کا خاوند مناسب مل جائے, نکاح کرا دو, جلدی سے اس کی بیاہی کرا دو. وہ آپ کے پاس امانت تھی, اب وہ کسی کے تابع کرنا ہے. شریعت نے آپ کو اس کا مکلف بنایا ہے. امانت کی صحیح حفاظت کے ساتھ وہ اس کے شوہر کے پاس اس سے بھیجانا ہے. اصل میں آج کل نکاح کے بعد طلاق کے کیسز زیادہ پیش آ رہے ہیں. نئی نئی دلہنیں مطلقہ اور طلاق شدہ ہو جا رہی. نئی مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے, ابھی نکاح کی اس سے والی زندگی کی ابتدا ہوئی اور انتہا بھی ہو گئی. ادھر سے ابتدا, ادھر سے انتہا, نہ جانے کیا ہوا اس زمانے کو. عجیب کیسز آ رہا ہے آج کل. کورٹ میں جا کر دیکھو, عدالت کے چکر لگاؤ, عدالت کا سروے کرو تو پتہ چلے گا کہ آج میکسیمم کیسز میاں بیوی کے جھگڑے کے ہیں, ان کے آپسی انتشارات کے ہیں. چونکہ بیٹی کو تربیت نہیں کی گئی اور ادھر جو بیٹا ہے اس کی بھی تربیت نہیں ہے, اس وجہ سے یہ رشتہ پنپ نہیں پا رہا. جو عظیم الشان رشتہ تھا آج وہ زندگی کے اجیرن ہونے کا سبب بن گیا. اس لیے دیکھو, اپنا بیٹا ہو یا بیٹی, رشتے کا معیار دینداری کو بناؤ, تقوی کو بناؤ, پرہیزگاری کو بناؤ. صرف مال جمال پر اچھلنا پڑو, دینداری کو معیار بناؤ. پہلی چیز بیٹے میں یعنی لڑکے میں دینداری دیکھو, باقی سب بات کی چیزیں ہیں. پہلی چیز بیٹی میں ہونے والی بہو میں تعلیم دیکھو, تربیت دیکھو, باقی چیزیں سب بات کی. ایک بزرگ عجیب بات فرماتے, اس زمانے کے فتنے 2 ہیں, ایک ہے مال, دوسرا ہے جمال. ایک ہے مال, دوسرا ہے جمال. جمال نے مردوں کو برباد کر دیا, مال نے عورتوں کو برباد کر دیا. ہاں سمجھے, بس نوجوان جمال ہو کیسی بھی ہو, اور لڑکی والے مال ہو کیسا بھی ہو, نہ اس کے فرائض کا اہتمام ہے, نہ چہرے پہ داڑھی ہے, نہ تقویٰ ہے, نہ آنکھوں میں حیا ہے, نہ تہذیب میں شرم ہے, اور نہ لباس میں کردار ہے. کچھ نہیں, بس خالی مال ہے نا, بس دے دو. کماتا کتنے, منتھلی پیمنٹ کیا ہے. دیکھو یہ سوچ بن جا رہی نا, یہ ہمارا ایک معیار ہو گیا رشتہ کرنے کا. اس وجہ سے طلاق کے کیسز زیادہ پیش آ رہے ہیں, بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں. چونکہ اس نے سیکھا نہیں, اس نے صرف خوبصورتی سیکھی ہے. لڑکے نے خوبصورتی کی بنا پر نکاح کیا اور استعمال کی بنا پر دیا. اب خوبصورتی تو عارضی چیز ہوتی ہے, چند وقت کی, وہ ایک انسان کے جذبات ہوتے ہیں, اس کے بعد سب خالی ہے. اسے کوئی پتہ نہیں عورت کو کیسا نبھانا, بیوی کا کیا حق ادا کرنا, بیوی کو کیا سکھانا, اور اسے کچھ پتہ نہیں ہونے والی خاتون کو شوہر کا کیا حق ہے. مال دے کر صرف منتھلی پیکج کیا ہے, پر ایئر پیکج کیا, وہ دیکھا. پھر یہ باپ کو وہ دن بھی دیکھنا پڑتا ہے جو زندگی کا سیاہ ترین دن ہوتا ہے, کہ جوان بیٹی کو طلاق ہوتی ہے باپ کے آنکھوں کے سامنے. ہاں, وہ بیٹی مطلقہ بن جاتی ہے, اس کے دلوں کی جو دھڑکنیں تھی وہ اچانک رک جاتی ہے. معمولی بات ہے بیٹی کا طلاق ہونا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا, ابو لہب نے آپ کو مارا, اس کے بعد سورہ لہب اللہ نے اتاری, اس میں ابو لہب کے لیے بددعا اللہ نے کر دی ہے. ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا, عتبہ عتیبہ سے, میں تمہارے گھر میں آؤں گا نہیں,
تم سے بات کرنا مجھ پر حرام جب تک کہ تم محمد بن عبداللہ کے بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ ڈیمانڈ کری اس سے۔ عتبہ لعین یہ سن کر حرم میں آیا، نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں گریبان پکڑا جس سے آپ کا گریبان پھٹ گیا اور کہا محمد میں نے تیرے بیٹیوں کو طلاق دے دیا ہے۔ طائف کے پتھروں کو کھا کر برداشت کرنے والا باپ اور مکہ کے گلیوں میں پتھرے کھانے والا باپ زبان سے بد دعا نہیں دی، نہ طائف والوں کو اور نہ مکہ والوں کو، لیکن بیٹی کی طلاق کا جو سنا ہے کہ میرے بیٹی کو عتبہ نے طلاق دے دیا، تو زبان نبی کی زبان بد دعا کے لیے اڑ گئی اور کہا یا اللہ اس پر کوئی کتا اور شیر مسلط کر دے۔ ہاں کوئی معمولی بات ہے، نکاح کا رشتہ گڈے گڑیا کا کھیل ہے، جب چاہے کر لو جب چاہے توڑ ڈالو۔ اس سے کھلونا بنا دیا لوگوں نے، اس سے ایک دم ایک ماڈرنزم صورت سے دیکھا جا رہا کہ جب چاہے کر لیں گے، دل چاہیں گے توڑ دیں گے۔ نہیں میرے عزیز، بہت کمی ہے اس کے معاشرے میں۔ میں یہ موضوع اس وجہ سے ذکر کر دیا، اتنے کیسز میرے پاس طلاق کے آ رہے اور ایسے مسائل پیش آ رہے، خلا کے، فسخ کے نکاح کے، طلاق کے، آپسی جھگڑوں کے، کہ میں اس کو بتا نہیں سکتا۔ اچھی بچیاں، اچھے بچے ہیں، چند جذبات شیطان نے ابھار دیے، پر انگیختہ کر دیا، طلاق دے دیا، آج وہ بھی پچھتا رہا، یہ بھی پچھتا ہے۔ آقا پوچھتے مفتی صاحب کوئی راستہ ہے 3 طلاق دینے کے بعد؟ ہے کوئی راستہ 3 کے بعد؟ کہاں سے راستہ بتائیں گے؟ تو نے ہی اپنا راستہ بند کرا دیا، شریعت تجھے کہاں سے راستہ دیں گی؟ تو خود ہی اپنا ثابت بن بیٹھا، شریعت تجھ پر رحم کیسے کھائیں گے؟ ہاں اس لیے دیکھو میں دونوں سے کہہ رہا، کسی فریق کی میں نہ گرفت کر رہا ہوں اور نہ کسی فریق کا میں ذمہ داری لے رہا اور نہ اس کی طرفداری کر رہا ہوں۔ دونوں سے، لڑکے والے کی بھی کمی، لڑکی والوں کی بھی کمی۔ لڑکی والوں کی کمی تو یہ ہے وہ یہاں پر اسے تربیت اور تعلیم کا زیور سے آراستہ نہیں کرتے، وہ جا کر پھر اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا شوہر کی خدمت کیسی کرنا ہے۔ شوہر وہ ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا جس عورت کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کا جنازہ شوہر کے کندھے پر جا رہا ہو، اللہ اس عورت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ شوہر کا مرتبہ شریعت نے بتایا۔ اور شوہر کو بیوی کی جو نعمت کا اندازہ لگایا کہ آقا نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں، سب سے اچھا کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی بیوی کو مارا نہیں، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور آپ نے فرمایا کمینہ ہے، ظالم ہے، کمینہ کا کمینہ، ایک دم گرا پڑا آدمی جو اپنے بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس سے کمینہ کہا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت اس پر جنت حرام ہے، بلکہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے جو شوہر سے بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرے۔ حدیث ہے مشکاۃ شریف کی، اس عورت پر جنت حرام ہے جو بغیر کسی ریزن کے طلاق کا یا خلا کا یا فسخ کے نکاح کا مطالبہ کرے، ڈیمانڈ کرے، اس پر خوشبو بھی حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورتیں بغیر کسی وجہ کے خلا لے لیتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ نصیب نہیں فرمائیں گے۔ یہ ہمارے نبی نے تعلیم دی کہ نکاح کے بعد کی زندگی جو ہے وہ دونوں کے اخلاق سے گزرے گی، دونوں کے برداشت سے گزرے گی، اور برداشت سادہ مردوں کو کرنا پڑتا ہے، جذبات کو تھوڑا سنبھالنا پڑتا ہے۔ دیکھو تو صحیح، ہمارے نبی کی باری تھی سیدہ عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ۔ اب عورت میں غیرت ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے غیرت، کوئی کیسی بھی عورت ہو وہ اپنے شوہر میں کسی کو برداشت نہیں کرتی، کیسی بھی عورت، اور اس کا شوہر کیسا بھی ہو،
اس کا شوہر سب کچھ اس کے لیے ہوتا ہے. یہ عام بات ہے سب عورتوں کی، ہم جتنی بھی عورتیں سب کی. ہمارے نبی سیدہ عائشہ کے گھر میں تھے، باری تھی، آپ بیٹھے تھے، ایک باندی آئی، اس سے ایک پیالہ لایا، اس میں سریب تھا، سریب اپنے زبان میں کہا گوشت کے روٹی کا ٹکڑے جس کے بولتے وہ تھا، وہ لائی باندھی اللہ کے نبی کے پاس سے، کانچ کا برتن تھا وہ. سیدہ عائشہ بازو میں بیٹھی تھی. اللہ کے نبی نے پوچھا کہاں سے آیا؟ کہ ام سلمہ نے بھیجا ہے، وہ بھی آپ کی بیوی ہے. تو جیسے سیدہ عائشہ نے سنا کہ میری باری میں ام سلمہ نے کھانا بھیجا، وہ اس نے کٹورا پکڑی اور زڑ کنے زمین پر پٹک دی. وہ سرید بھی گرا اور کانچ کے برتن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو. اب اس صورتحال میں آپ غور کرو، میری بیوی اگر کوئی کانچ کا برتن پھوڑ ڈالے، آپ کی کوئی بیوی آپ کے کوئی نقصان کر ڈالے، جذبات اچھل پڑتے، مار ٹھوک غصہ کیا کیا بولنا سب ہو جاتا ہے. لیکن قربان جاؤ، میں اس حدیث کو پڑھا، بہت دل پر لگی حدیث. ہمارے نبی نے جیسے وہ دیکھا تو حضرت عائشہ کی طرف دیکھا، وہ غصے میں تھے، آپ ادھر ہو گئے اور پھر بیٹھ گئے. وہ باندھی سارا منظر دیکھ رہی. آپ نے جو کانچ کا برتن پھوٹا ہوا گر گیا تھا ایک ایک سمیٹنا شروع کر دیا، اور آپ کہہ رہے تھے عائشہ کی غلطی نہیں، تمہارے ماں کو غیرت آ گئی. عائشہ کی غلطی نہیں، غیرت آ گئی. غیرت نے اس نے قدم اٹھا دیا. عورت کی غیرت ہوتی ہے اس کے باری میں کوئی اس کے پاس نہ آئے، اس کے شوہر پر کوئی ہدیہ وغیرہ نہ بھیجے. یہ کہہ رہے تھے اور آپ سمیٹ رہے تھے، جھاڑ رہے تھے. سمجھے آپ کتنا اپنی بیویوں کو گویا کہ برداشت کیا. ہمارے تمہارے جیسا پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے. آج کل بچیوں برداشت نہیں ہے، سب کی بات. جوان بچہ ہو کہ بچی ہو برداشت نہیں ہے. فوراً زیادہ کچھ بولی کہ دیوں کیا، زیادہ کم کر رہی کیا، ارے کیا بولتے بولو کہ میرا ابا کو لگو کیا فون. دیکھو دونوں سے کہہ رہا، میں شروع سے کہہ رہا، نکاح کے بعد لڑکی تمہاری نہیں رہی، وہ کس کی ہو گئی؟ وہ شوہر کی ہو گئی. تمہارا گھر اس کا گھر نہیں رہا، تمہارا گاؤں بستی اس کی نہیں رہی، وہ سب کچھ وہ اپنے شوہر کی ہو گئی. مسئلہ میں بار بار کہتا ہوں، نکاح کے موقع پر ایک لڑکی اکولے سے آپ نے کر کے لائے، امراوتی کا لڑکا ہے، لڑکی اکولے کی ہے، ٹھیک ہے، 100 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے. جب یہ لڑکی اپنے میکے جائیں گی 15 دن سے کم کے ارادے میں، وہاں پر نماز پوری پڑھیں گی یا 2 رکعت پڑھیں گی؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا سب کے؟ اکولے میں اپنے میکے جا رہی شادی کے بعد، نماز تو پڑھنا پڑے گا نا، جماعت تو ان کے لیے نہیں ہے. وہاں پر 2 پڑھیں گی یا 4 پڑھیں گی؟ تو شریعت کہتی 4 نہیں 2 ہی پڑھیں گی. پتہ یہ چلا کہ میکے میں کیا ہو گئی؟ مسافر. وہ کہہ رہی اب تو وہاں پر مسافر ہے، تیرا وطن تیرے شوہر کا وطن بن گیا ہے. اور ماں باپ کو سکھایا وہ تیرے پاس ایک مسافر بن کے آئی، اصل اس کا حقدار اس کا شوہر ہے. اس سے کہنا چاہ رہے نکاح کے بعد انٹرفیئر مت کرو آپ بیٹا بیٹی کی زندگی. اتنے انٹرفیئر ہے، ماں الگ فون لگا دی، کیوں ماں کیسا ہوا کیا ہوا کیسا ہوا کیا ہوا، ادھر سے بہن فون لگا رہی، ادھر سے باپ فون لگا رہا، ادھر سے بھتیجی فون لگا رہی. وہ ساری چیزیں ادھر کا دباؤ سے یہ سارے پریشان آتے. گھبرانا ہے کہ نہیں، تیرے ابا کو بھیجتی میں. ماں یہ کہتی ہے، میں نے خود سنا ہے، ماں کہہ رہی بیٹا گھبرا مت، اس کو بتاتی میں تیرے ابا کو بھیجتی ہوں. وہ ماں کے دل میں یہ نہیں آتا کہ تیرے بیٹی کو سمجھا تو فاطمہ کی وارثہ ہے، خدیجہ کی وارثہ ہے، عائشہ کی تو متوارثہ ہے، تجھے برداشت کرنا ہے، سہ لے. سمجھے شریعت نے جہاں تک اجازت دی، جہاں تک اجازت دی. اور اب بہت زیادہ ظلم ہے تو پھر وہ الگ مسئلہ ہے، وہ نہیں کہہ رہا، میں عام کامن حالت کی بات کہہ رہا ہوں. تو تھوڑا سا ماں باپ بھی دلاسا دے، تسلی دے، فوراً بھی بچی کے جذبات کو بھڑکا نہ دے، اس سے آپ سمجھا کر بھیجیں، اس سے اللہ سے مانگنے اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی طرف ترغیب دے. اسی طرح یہ جو لڑکے والا ہے، لڑکا کیا کرتا پتہ ہے؟ ماں کی خدمت نہیں کری، طلاق. باپ کے کپڑے دھو کر نہیں ڈالی، طلاق. میری بہن یعنی نند کا نہ کری، طلاق. اور دیور کے کپڑے نہیں ڈالی، طلاق. وہ بیچاری کو ایسا سمجھتے جیسے خادمہ بنا کر لائے، نوکرانی بنا کر لائے. سسرال والے اچھی طرح پورا مجمع مسئلہ سن لے،
اس کو شیئر بھی کرو، اس کو بتاؤ بھی. تمہارے گھر میں تمہاری بہو جو آتی ہے، تمہارے بیٹے کی وائف جو آتی ہے، بہو پر نہ اس کے سسری کی خدمت واجب ہے، نہ ساس کی خدمت واجب ہے، نہ نند کی ہے، نہ دیور کی واجب نہیں ہے. اگر زبردستی کراؤں گے ظالم شمار ہوں گے. اللہ ہمارے علاقے کی عورتوں پر رحم کرے، بہت اچھی خواتین ہوتی ہیں، تنہا سارے گھر کا کرتی ہے، زبان پر شکوہ نہیں لاتی ہے. جاؤ الگ کنٹری میں جا کر دیکھو کیا حال ہے. ہمارا تو یہ شوہر ماں کا نہیں کرے تو مارتا ہے. ارے اللہ کے بندے، تیری ماں کی خدمت تیرے بیوی پر نہیں تجھ پر ہے. تو کپڑے دھو کے ڈال ان کے، تو ان کا کھانا بنا، تو ان کی خدمت کر. تو بیٹا ہے، وہ تو بہو ہے. اگر وہ کر رہی اس کا ایکسٹرا احسان ہے، ایکسٹرا احسان ہے، لیکن واجب نہیں ہے اس پر. اس وجہ سے شریعت نے کہا اگر کوئی لڑکا اس وجہ سے طلاق دیتا ہے کہ میری ماں کی خدمت نہیں کرتی تھی، میرے باپ کی خدمت نہیں کرتی تھی، ایسے لڑکے کو شریعت نے ظالم کہا ہے. آئی بات سمجھ میں اچھی طرح؟ تو یہ دونوں طرف سے ہو رہا. ادھر لڑکی والے انٹرفیئر کرتے، ادھر یہ لڑکا جو ہے اپنے ماں باپ کا انٹرفیئر کراتا ہے. اس کی وجہ سے رشتہ پنپ نہیں پا رہا. اور اگر کسی عذر کی بنا پر، شرعی عذر ہے، دونوں کا نہیں نبھا، واقعتاً بہت ہی ایسی کچھ صورت حال ہو گئی کہ میاں بیوی ساتھ ہی نہیں رہ سکتے، تو شریعت نے کہا کہ اب طلاق دینے کی نوبت آئے، ایک طلاق دینا، 3 طلاق مت دینا، تاکہ آگے راستہ کھلا رہے. وہ دیتا بھی تو کتنی دیتا؟ ڈائریکٹ دھڑا دھڑ طلاق طلاق طلاق، 3 طلاق ڈائریکٹ 3 دیتا. وہ عقل کے اندھے. اگر تجھے ضرورت ہے ایک دے. جو کام 3 طلاق کرتی ہے وہی کام 1 طلاق بھی کرتی ہے. 3 دے دیں گا، فیوچر میں کوئی آپشن باقی نہیں رہے گا. 1 دے گا، فیوچر میں آپشن باقی رہے گا. پھر اگر طلاق ہو جائے، وہ جو مطلقہ اور بیوہ خاتون ہوتی ہے وہ معاشرے کی سب سے مظلومہ خواتین شمار ہوتی ہیں. اتنی بری نظر سے دیکھتے طلاق والی کو، اللہ العیاذ باللہ، بہت بری نظر سے. اگر کوئی نکاح کرنا بھی چاہے، مطلقہ سے کر رہا، طلاق والی عورت سے کر رہا، بیوہ سے کر رہا. ہمارے معاشرے میں ایسا عجیب یہ کردار ہو گیا کہ ہمیں کنواریاں چاہیے. ہمارے نبی نے 11 نکاح کیے، 1 کنواری تھی، 10 طلاق شدہ تھی یا بیوہ تھی. سمجھ میں آئی بات؟ 1 صرف کنواری تھی اور 10 یا تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا پھر شوہر نے طلاق دے دیا تھا. ایک ملک جیبو تھی، یمن کے عرب وہاں پر آباد ہوئے، کالے ہیں لیکن وہ عرب ہے نسلاً. وہاں کا ایک رواج، ایک کارگزاری میں آیا، وہاں پر اگر کسی بھائی نے اپنے بیوی کو طلاق دے دیا تو عدت کے بعد دوسرا بھائی اس سے نکاح کر لیتا ہے. اور اگر لڑکی کے 1 نہیں 2 نہیں 8 یا 10 بچے بھی ہو تو بھی دوسرا بھائی نکاح کر لیتا ہے. اور ہمارے یہاں تو اگر طلاق شدہ سے نکاح بھی کرنا چاہے نا، پہلے سوال کیا کرتے؟ بچے ہیں گے؟ اس شرط کے ساتھ نکاح کریں گے کہ بچے نہیں لیں گے. بچے نہیں لیں گے تو نکاح کرتے. کیا ظالم معاشرہ ہے کہ ماں کو بچے سے الگ کرا رہے. آپ ایک بچے کی خدمت نہیں کر سکتے، وہ یتیم ہے. وہ جس گھر میں رہتا ہے ہمارے نبی نے اسے سب سے افضل ترین مکان بتایا ہے. وہ نابالغ ہے، اس پر خرچ کرنے کو آقا نے صدقہ بتایا ہے. اور یہ ڈیمانڈ کر رہا طلاق شدہ سے نکاح تو کرتا ہو لیکن بچے نہیں لوں گا. ایسا ظلم نہ کر. معاشرے کو تھوڑا سوچو، بڑا ماحول خراب ہے. جلدی نکاح کرنا ایک ضرورت ہے. طلاق شدہ لڑکیوں کا جلدی نکاح کرنا وقت کی ضرورت ہے. اور متوفی عنہا زوجہا، بیوہ عورتوں کا نکاح کرنا یہ معاشرے کی سخت ضرورت ہے. اس پر تھوڑا خیال کرو تاکہ معاشرہ باحیا بنے، انسان کے اندر تہذیب آئے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.